اب وسیلہ تلاش کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ ایک تو سب سے مشہور طریقہ جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، ہر وہ کوشش جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ہے وسیلہ نمبر 1، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور اس کی جڑ وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے۔ بھائی کوئی نہیں کہتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ اور دیکھیں ساتھ ہی اسی آیت میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کی مدد طلب کرو نیک اعمال کے ذریعے، اور وہ کون سے ہیں؟ نماز اور صبر۔ پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا۔ صبر کے اندر ہر چیز آ گئی۔ رزق حلال کمانا بھی صبر ہے، کیونکہ حرام کمانا آسان ہے، حلال کمانا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ گناہ کے کاموں میں اللہ نے لذت رکھی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کا کام کرنے میں اللہ نے مشقت رکھی ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ غسل ہو، خواہ وہ وضو ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو پورے کا پورا دین صبر کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہ سے بچانا، یہ صبر کرنا ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک دے، کسی چیز سے رک جانا، تو ظاہر ہے وہ صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ایک وسیلہ ہو گیا پہلے نمبر کے اوپر۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اگلے زمانے میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، ایک پتھر آ کے غار کے دہانے پر پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ غار کے اندر رہ گئے۔ بارش کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی تھی، اب وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، تو تینوں نے اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا۔ پہلے ایک شخص نے پیش کیا، تھوڑا سا پتھر سرک گیا، غیبی مدد آئی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ نکل گئے وہاں سے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ وسیلہ نمبر 1 ہے۔ وسیلہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں اللہ کی شان میں، وہ تمام کے تمام اسماء اعظم، یہ بھی وسیلہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات جن میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے ناموں کے ذریعے جو آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ تمام کے تمام صحیح وسیلے ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ وسیلہ نمبر 2۔ وسیلہ نمبر 3، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بارش کے لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں مشہور حدیث 1010 سیدنا عمر کے دور میں جب قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے وہ دعا کروایا کرتے تھے۔ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم بے شک تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے چچا سے دعا کروایا کرتے تھے، یہ وسیلہ شخصی ہے، یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ چوتھا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، جو صحیح تبرکات ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی، اس کا دھون سیدہ اسماء بنت ابی بکر لوگوں کو شفا کے لیے دیتی تھی اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ اور صحیح بخاری میں آیا، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا میں نبی علیہ السلام کے چند بال تھے، جو وہ اپنے محلے میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی، وہ پانی کا برتن بھیجتا، وہ اس میں گھول دیتی، انہیں شفا ہو جاتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک جو تبرکات ہیں، ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی رحمت تلاش کرنا، یہ وہ چوتھا وسیلہ ہے۔ پانچواں وسیلہ، جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام وسیلہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام جنت کا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور پھر مقام وسیلہ کی دعا مانگے میرے حق میں،
میری شفاعت اس کے حق میں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی حلال ہو جائے گی. تو یہ نبی اسلام نے ایک وظیفہ سکھایا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا. یہ 5 وسیلے ہیں جی.